اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو ہوشیار رہو اور چوکنا رہو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور جب وقت آ جائے تو ٹولیوں کی شکل میں نکلو، گروہ کی شکل میں نکلو، او انفروا جمیعا، یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ اس آیت کریمہ میں جہاد کے متعلق بیان کیا گیا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل نظام حیات ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو واضح ہدایات ارشاد نہ فرمائی ہو۔ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جہاں اسلام نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی نہ کی ہو، کوئی گوشہ نہیں جہاں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو ہے رہنمائی والے اصول بیان نہ فرمائے ہوں۔ یعنی اپنے ماننے والوں کو ہر مقام پر، ہر موقع پر اسلام نے رہنمائی فرمائی کہ کہاں کیسے آپ کو چلنا ہے، کہاں کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ دنیا کا کوئی فیلڈ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام کی رہنمائی موجود نہ ہو، ہر فیلڈ میں۔ بس یہ ہے کہ دیکھنے والے موجود ہونے چاہیے۔ جو جس فیلڈ میں ہے، میں بار بار اس بات کہتا ہوں، جو جس فیلڈ میں ہے وہ اسلام سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ تجارت کا معاملہ ہو تو اسلام میں تجارت کا ایک ایک اصول بیان کر دیا گیا۔ ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کے حقوق کا معاملہ ہو تو اسلام نے ایک ایک کا حق صاف طور پر، واضح طور پر بیان فرمایا۔ اور جب جنگ کا معاملہ ہو، دشمن آپ کے مقابلے میں ہو، تب بھی اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ ایسے موقع پر بھی اسلام نے بہترین رہنمائی کرنے والے اصول بیان فرمائے کہ جب جنگ کا موقع ہے اور سامنے جو ہے کفار کی طاقت تمہارے سامنے ہے، دشمن کی طاقت تمہارے سامنے ہے، تب تمہیں جنگ کیسے کرنی ہے، کیسے نکلنا ہے۔ تو اسی چیز کو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اور کہا کہ جب جنگ کا موقع ہو، دشمن تمہارے مقابلے میں ہو، تو پھر لاپرواہی برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو ایسے وقت میں چوکنا رہو، ہوشیار رہو، مکمل ہر طرف کا خیال تمہیں رہے کہ دشمن کدھر سے آ سکتا ہے۔ اور جب جنگ کے لیے نکلو تو پھر اس میں دیکھ لو کہ چند لوگوں کا نکلنا بہتر ہوگا ابتدائی حالات میں، یا سارے لوگوں کا ایک ساتھ نکلنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ سارے کے سارے ایک ساتھ نکل جاؤ، بلکہ دیکھو، حالات کا جائزہ لو۔ حالات کا جائزہ لینے کا حکم دیا گیا۔ کہتا قرآن کہ پہلے تو ہوشیار ہو جاؤ۔ ہوشیار ہونے کا مطلب یہی ہے کہ مکمل جائزہ لے لو اور پھر جو ہے تھوڑے تھوڑے نکلو، یا اگر حالات ایسے ہیں کہ سب کو ایک ساتھ نکلنا ہے، سارے حالات کا جائزہ لے لیا ہے، تب اسلام کہتا ہے کہ پورے ایک ساتھ نکل جاؤ۔ دیکھو اسلام رہنمائی کر رہا ہے یہاں۔ اور مکمل وہ رہنمائی جو اسلام نے جنگ کے موقع پر کی ہے، احادیث رسول میں وہ موجود ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں وہ رہنمائیاں موجود ہیں۔ حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنگ کی تیاری کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، جس قوت کا ذکر آیت کریمہ میں کیا گیا ہے وہ قوت تیر اندازی ہے۔ نبی فرماتے ہیں قوت تیر اندازی ہے، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے۔
تو چونکہ اس دور میں دشمن کے مقابلے کے لیے تیر اندازی کا ہونا ہمارے اندر ضروری تھا، چونکہ جنگ جو ہوتی تھی وہ تیروں کے ذریعے زیادہ ہوتی تھی، تو تیر اندازی میں ماہر ہونا ضروری تھا۔ پتہ چلا کہ اسباب ویسے ہی اختیار کرنا ضروری ہے جیسے سامنے والے کے پاس ہو۔ سامنے والا حملہ کر رہا ہے اسلحے سے، سامنے والا حملہ کر رہا ہے ایٹمک طاقت کے ذریعے، سامنے والا حملہ کر رہا ہے بم و بارود سے، اور آپ اس کے مقابلے میں لٹھ لے کے چلے جائیں تو کم چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو نبی نے فرمایا کہ اس وقت وہ طاقت تیر اندازی ہے، یعنی جیسا سامنے والے کے پاس جیسی قوت و طاقت ہے ویسی قوت و طاقت اکٹھا کرنے کی تم کوشش کرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اسباب اختیار کیے جائیں، فقط دعاؤں پہ بھروسہ نہیں۔ دعائیں بہت کچھ ہوتی ہیں، لیکن ہم فقط دعائیں کرتے رہیں، سامنے والا آپ کے اوپر چڑھ کے آ گیا، سامنے والا آپ کو قتل کرنے کی منزل میں ہے، سامنے والا آپ کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے، اور اس وقت ہم کہیں کہ صرف دعائیں کرو، تو صرف دعائیں بہت کچھ ہیں، لیکن سب کچھ دعائیں نہیں ہیں۔ اگر سب کچھ دعائیں ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان بدر میں اپنے صحابہ کو نکال کر کے لے کر نہ جاتے۔ اگر سب کچھ دعائیں ہوتی تو جنگ احد کا مارکا پیش نہیں آتا۔ اگر سب کچھ دعائیں ہوتی تو جنگ حنین یا یہ سب جو غزوات ہوئے، بھئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو بہت کچھ اثر رکھتی، آپ ہاتھ اٹھا دیتے سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی نے گھر سے نکلے اور ان سارے اسباب اور وسائل کو اختیار کیا جو جنگ میں کام آتے ہیں۔ مکے میں جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، کمزوری کی حال، اچھا جہاد، پھر یہ بھی نہیں کہ جہاد جو ہے ڈائریکٹ جو ہے آپ جہاد کا اعلان کر دیں، بلکہ اس کے لیے طاقت کا اکٹھا ہونا بھی ضروری، اسباب کا اکٹھا ہونا بھی ضروری، ذرائع کا اکٹھا ہونا بھی ضروری، وسائل بھی موجود ہونے ضروری۔ اور اسی لیے جب طاقت نہیں تھی مکہ میں مسلمانوں کے پاس، جب مذہب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، کفر کی جانب سے جو ہے بے پناہ مخالفت ہوئی، حالات بے پناہ سنگین ہو گئے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن جہاد کا اعلان نہیں ہوا۔ اس کی وجہ تو یہ بھی نہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جہاد کا اعلان کر دیا جائے، بلکہ پہلے جو ہے اس کے لیے اسباب اکٹھا کیے گئے، ہجرت کروائی گئی نبی سے کہ آپ یہاں چھوڑ کے جاؤ مکہ کو چھوڑ کے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں رہے۔ اس کے بعد جب حالات بنے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی طاقت کفار و مشرکین کے پاس تھی ویسے ہی اپنے اندر بڑے بڑے تیر انداز پیدا کیے، تلوار چلانے والے پیدا کیے کہ ضرورت تلوار کی پڑے تو مقابلہ تلوار سے ہو، ضرورت تیر اندازوں کی پڑے تو ضرورت تو مقابلہ تیر اندازوں سے ہو، اور ایک لشکر تیار کیا زبردست والا، اور اس کے بعد مکے پر حملہ آور ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں، وسائل بھی بڑے ضروری ہیں۔ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، ارے یار اللہ مددگار ہے مسلمانوں کا، گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے، موبائل 50,000 کا 20,000 کا خرید لیا، لیکن اپنی حفاظت کے لیے کوئی ایسی چیز نہ رکھ سکے کہ جس سے اپنی جان کو بچایا جا سکے، خالی اس کے لیے جو ہے دنیا میں بات چیت کرنے کے لیے موبائل خرید لیا، لیکن جہاں معاملہ جان کا ہے تو وہاں کیا اللہ مالک ہے، وہاں اللہ مالک ہے۔ ارے اللہ تو ہر جگہ مالک ہے، لیکن اللہ نے وسائل اختیار کرنے کا حکم بندوں کو دیا ہے، اس لیے وسائل اختیار کرنے چاہیے ہمیں اپنی حفاظت، کہ ڈائریکٹ جہاد کا اعلان نہیں ہوگا، پہلے جو ہے اپنے پاس ہمارے پاس سب کچھ ہونا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے۔ اسلام جو ہے بے گناہوں پر ظلم کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا، اسلام ڈائریکٹ حملہ کرنے کی کسی پر اجازت نہیں دیتا، لیکن جب آپ کے اوپر آ جائے گی، آپ کو لوگ مارنے آ جائیں گے، تو اس وقت تو اپنے بچاؤ کے لیے آدمی کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو کرے گا۔ وہ کرے گا کب؟ جب انتظام ہوگا تبھی تو کرے گا، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تو اس لیے ہمیں ایسے اسباب اور وسائل اکٹھا کرنے چاہیے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کر سکیں، اور یہ کسی دنیا کے کسی قانون کے خلاف نہیں ہے۔ آدمی اپنی جان کی حفاظت کے لیے وسائل اکٹھا کرے، یہ کسی قانون کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کیا رکھ سکتے ہیں، کیا کیا حفاظت کر سکتے ہیں، تاکہ کبھی کوئی پریشانی آئے کہ آپ نے یہ کیوں رکھا ہے، آپ کے پاس یہ ڈنڈا کیوں ہے، تو آپ جواب دے سکو کہ سیلف ڈیفینس ہے، اپنی حفاظت، اس کو کہتے ہیں سیلف ڈیفینس، یہ سیلف ڈیفینس کے لیے ہے۔
اور اس کے لیے باضابطہ ہمارے ملک کے آئین میں، آئین ہند میں باضابطہ آرٹیکلز موجود ہیں، باضابطہ قانون موجود ہے۔ جو ہندوستان کا قانون ہے، ہندوستان کے قانون میں بہت سی آرٹیکلز ہیں جس میں آپ 95 سے لے کر اور 100 تک، 100 تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسی دفعات اور ایسی آرٹیکلز ملیں گے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اپنی حفاظت کے لیے کیا کیا رکھ سکتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے آدمی کون کون سے ذرائع اور کون کون سے وسائل اور کون کون سے اسباب اختیار کر سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو جیسا دور ہو ویسی تیاریاں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایٹمک طاقت کا دور ہے تو ایٹمک طاقت بھی مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، ہونی چاہیے کہ نہ ہونی چاہیے۔ اور یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ٹیکنالوجی کو جاننا بھی ضروری، سائنس کا دور ہے، سائنس کو جاننا بھی ضروری۔ ہمارے نوجوان بہت سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نہیں تو گانے سیکھنا شروع کر رہے ہیں، ساز بجانا شروع کر رہے ہیں، فلمی دنیا میں چلے جائیں، کھیل کود میں بہت زیادہ شوق ہے کہ ہم جو ہے کرکٹ کے کھلاڑی بن جائیں، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس وقت مسلمانوں کو کرکٹ کا کھلاڑی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو جو ہے وہ فلمی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت مسلمانوں کو جو ہے وہ ساز بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہمیں جن میدانوں میں جانے کی ضرورت ہے وہ ہے سائنس کا میدان، ٹیکنالوجی کا میدان، ایٹمک پاور اور یہ سب چیزیں بنانے کا میدان، یہ ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو جو دور جیسا تقاضا کرے ہمیں اسی طرح سے اس دور کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے پہلے تو ڈنڈوں سے مقابلہ ہوتا تھا تو ڈنڈے کام آتے تھے۔ تو اسلام جو ہے وہ میں نے بتایا نا کہ اسلام ضابطۂ حیات ہے، اسلام جو ہے مکمل نظام حیات ہے، وہ ہر دور میں کیسا موقع پڑ سکتا ہے اپنے ماننے والوں کو ویسی اجازت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت سی حدیث ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی شریف کی حدیث کہ مشرکین سے اپنے مال، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے جہاد کرو اور دین کی اشاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، ہر قسم کی قربانی کے لیے، یعنی دین کے فروغ اور دین کے بچاؤ کے لیے اگر ہاتھ سے قربانی دینی پڑے تو ہاتھ سے، زبان سے قربانی دینی پڑے تو زبان سے، اور مال سے قربانی دینی پڑے تو مال سے، اور جان سے قربانی دینی پڑے تو جان کی قربانی کے لیے بھی ہر مسلمان کو تیار رہنا چاہیے۔ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن جب ہمارے دین کی بات آئے گی، جب ہماری جان پر بنائے گی تو ہم سامنے آئیں گے۔ ہر وقت اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ تو قرآن کریم نے اسی بات کا حکم دیا اس آیت کریمہ میں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو ہوشیار رہو، چوکنا رہو، فانفروا ثبات، اور نکلو گروہی شکل میں، ٹولیاں بنا کر تھوڑے تھوڑے، او انفروا جمیعا، اور ضرورت پڑے تو مکمل ایک ساتھ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ۔ اچھا، تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسباب اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہم نے دیکھا اس طرح کے کہ کسی عالم کے ساتھ جو ہے بڑے عالم ان کے ساتھ گارڈ رہتے ہیں، تو کوئی کہنے لگا کہ یار دیکھو عالم ہو کے بھی انہیں بھروسہ نہیں ہے اللہ کی ذات پہ، گارڈ رکھ رہے ہیں اپنے ساتھ میں کہ کوئی مار نہ دے۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ گارڈ رکھنا یہ اللہ کی ذات پر بھروسے کے خلاف نہیں ہے۔ بھئی کسی کی جان کو خطرہ ہے تو اسباب اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ خود حضور کے ساتھ صحابہ رہتے تھے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، جبکہ حضور کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اللہ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی، لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھ گارڈ کی شکل میں صحابہ رہتے تھے۔ ایک طرف حضرت ابو بکر رہتے تھے، ایک طرف حضرت عمر رہتے تھے، ایک طرف حضرت عثمان رہتے تھے، ایک طرف مولائے کائنات شیر خدا رہتے تھے۔ تعلیم دینی تھی کہ جب جیسی ضرورت ہو اس ضرورت کے لیے وسائل اختیار کرو۔ تو یہ بھروسے کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی اسباب و وسائل اختیار نہ کرو، کہ اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کر لیا ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ کہ اب کمانے جانا ہی نہیں ہے۔ یہ بھروسہ نہیں ہے اللہ کی ذات پہ۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ پہلے محنت کر، وسائل اختیار کر، اور پھر اللہ کی ذات پہ امید رکھ، اللہ کی ذات سے امید رکھ کہ اب میں محنت کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ صلہ ضرور دے گا، یہ مطلب ہے۔ ہاں
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، اور بے شک تم میں سے کچھ وہ ہیں جو دیر لگائیں گے، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو دیر لگائیں گے، فَإِنْ أَصَابَتْكُم، پس اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی، قالا، تو وہ کہیں گے قد انعم اللہ علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر بہت انعام ہے، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ یہ منافقین کا ذکر ہے، یہ کمزور مسلمانوں کا ذکر ہے کہ وہ بچنے کے حیلے اختیار کرتے ہیں، مطلب مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں فائدے حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب دیکھتے یار خطرہ ہے جانے میں تو بچنے کے حیلے اختیار کرتے جنگ سے، اور جنگ میں نہیں جاتے۔ تو آپ دیکھتے کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی، یعنی مسلمان شہید ہو جاتے کچھ، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے اور کہتے دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ میں بھی مارا جاتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت تمہیں کوئی فضل پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام پہنچتا، یعنی فتح و کامرانی نصیب ہو جاتی، لَيَقُولَنَّ، تو کہتے کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي، کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تھی جب تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ جیسے تمہارے درمیان ان کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی دشمن، کوئی دوستی نہیں ہے، لیکن جب تمہیں فتح یابی نصیب ہو گئی، كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو کہتے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اور میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یعنی منافقین کمزور، اسلام میں کمزور لوگ یا منافقین وہ جنگ سے بچنے کے حیلے تلاش کرتے، اور جنگ میں جاتے تو ایسے موقع پہ جاتے جب انہیں یہ پتہ ہوتا کہ آج جو ہے فتح ہو جائے گی تو مال غنیمت حاصل ہوگا، تو مال غنیمت لینے کے لیے پہنچ جاتے، اور اگر کوئی پریشانی آ جاتی مسلمانوں کو تو کہتے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے، یعنی اپنا فائدہ دیکھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اپنا فائدہ، خود غرضی، بہت سے آدمی ہوتے ہیں نا خود غرض ہوتے ہیں، سیلفش جسے انگلش میں کہا جاتا ہے سیلفش ہوتے ہیں، سیلفشنیس ان کے اندر ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے ان کے اندر، کہ وہ ہر موقع پہ وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اپنا مفاد، یار اپنا اس میں تو اپنا فائدہ، چلو ساتھ میں ہو لیتے ہیں، اس کے ہاں شادی میں جائیں گے تو اس میں اپنا فائدہ ہے، اس سے تعلقات جوڑنے میں اپنا مفاد ہے، ایسے وقت میں ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اسلام اس چیز کو بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے، خود غرضی کو اسلام ناپسند کرتا ہے، اپنے مفاد دیکھنے کو اسلام ناپسند کرتا ہے، اپنے ساتھ والوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے یہ مت دیکھو کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، یہ مت دیکھو کہ اس میں ہمارا نقصان ہے، بلکہ خلوص ہونا چاہیے، دوستی میں خلوص ہونا چاہیے، تعلقات میں خلوص ہونا چاہیے، رشتہ داریوں میں خلوص ہونا چاہیے۔ یہ مت دیکھو فائدہ ہے نقصان، تمہارا اپنا آدمی ہے تو اس کا ساتھ دو، تمہارا اپنا آدمی ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، خود غرض آدمی کو نہیں بننا چاہیے، خود غرضی کو اسلام نے جو ہے وہ ناپسند کیا، اور خود غرض آدمی کبھی کبھی تو کچھ موقعوں پر فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اسے فائدے پہنچ سکتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ایسے منہ کی کھاتا وہ اور ایسا نقصان ہوتا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، پھر اسے کبھی نہیں بھولتا۔ تو دیکھو قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا گیا، اور یہ خود غرضی جو ہے، یہ اپنا مفاد دیکھنا، یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم میں منافقین کی علامت بتایا گیا ہے اسے، یعنی یہ منافقین کی پہچان ہے، خود غرضی، اپنا مفاد دیکھنا، یہ سیلفش ہونا، یہ کیا ہے؟ منافقین کی علامت ہے۔ تو اس لیے ہمیں منافقین کی علامتوں کو نہیں، ہمیں مومنین کی علامت کو اپنانا ہے۔ ہاں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد ان لوگوں کو کرنا چاہیے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کن لوگوں کو کرنا چاہیے؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھا،
انہوں نے سب کچھ سمجھا تو آخرت کو سمجھا، انہوں نے سب کچھ سمجھا تو اسلام کو سمجھا۔ یعنی جہاد میں آدمی کو جو جہاد کرنا ہوتا ہے، یہاں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ جہاد میں فقط مقصد جو ہے وہ دنیاوی فائدے کا نہیں ہونا چاہیے، یا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے لوگ جو ہے بہادر کہیں گے، یا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے مال غنیمت حاصل ہوگا، کیونکہ اس دور میں منافقین بھی تھے، کمزور مسلمان بھی تھے، جن کے دلوں میں یہ آ جاتا تھا کہ چلو مال غنیمت حاصل ہو جائے گا۔ تو قرآن نے خاص طور سے تعلیم دی، مقصد یہ نہیں، بلکہ جہاد فقط ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کے اندر، نیتوں کے اندر خلوص ہے، اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے وہ جہاد کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ جہاد میں شرکت کریں، ورنہ اسلام کو ایسے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے جن کا کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے۔ تو جہاد کرنے کا مقصد فقط کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غلبہ دینے کا مقصد، یہ اصل مقصد ہے جہاد کا۔ فلیقاتل، تو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو بیچ دیا ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے بدلے میں۔ ومن یقاتل، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، فیقتل، پس اگر وہ شہید ہو جاتا ہے، او یغلب، یا وہ غالب آ جاتا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو عن قریب ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اور بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں ہم اسے بہت بڑا درجہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی جب جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے میدان جنگ میں، اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جب وہ نکلتا ہے، تو اگر وہ شہید ہو جائے تب بھی کامیاب، شہید نہ ہو تب بھی کامیاب۔ یعنی شہید ہو جائے، اگر وہ مارا جائے جنگ میں تو شہید کہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اور اگر وہ نہ مارا جائے، بچ کے آ جائے، تو اسلام کی نظر میں وہ غازی کہلائے گا، غازی اسلام کہلائے گا، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو اپنے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ثانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے مولا پروردگار، مجھے اپنی راہ میں اور اپنے محبوب کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ شہادت کی موت کی دعا کرتے تھے، تو شہادت کی موت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اور شہید، اگرچہ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ شہید کے جسم پر زخم لگا ہے، اور شہید کو جو ہے اس کے زخم دل پر جو ہے، اس کے بدن پر جو ہے وہ تلواروں کے زخم لگے ہیں، بندوقوں کے زخم لگے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ شہید کو شہادت میں بڑا مزہ آتا ہے۔ شہید کو شہادت میں بہت مزہ آتا ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شہید ہوتا ہے اور اس کے بدن سے خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شہادت بہت بڑا مقام ہے۔ اپنے آپ کو ہمیں اس کام کے لیے تیار رکھنا چاہیے، اپنے بچوں میں بھی شہادت کی محبت پیدا کرنی چاہیے، اس کا فائدہ ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اہتمام، وسائل اور اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ سارے حالات جب بہتر ہوں گے، مسلمانوں کے پاس وسائل ہوں گے، طاقت ہوگی، اب اگر کوئی مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا تو علماء یہ فیصلہ لے سکتے ہیں، لیکن کب لیں گے؟ جب انتظام ہوگا تبھی نا۔ تو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے ان چیزوں کے لیے، ہم کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دفاع کے لیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْنَا مِنْ لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْنَا مِنْ لَدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تقاتلون، کہ تم جہاد نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اس حال میں کہ بہت سے کمزور لوگ اور عورتیں اور بچے یقولون
ربنا، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اخرجنا من هذه القرية، اے پروردگار، اے پالنہار، تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، وجعلنا من لدنک نصیرا، اے اللہ، اے مالک و مولا، تو ہمارے لیے کوئی حمایتی عطا فرما دے، وجعلنا من لدنک نصیرا، اور اے اللہ تو ہمارے لیے کوئی مددگار عطا فرما دے۔ یہ آیت کریمہ ایسے موقع سے نازل ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہت سے ایمان لانے والے مکے میں کافروں کے ظلم کا شکار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی، مسلمانوں نے ہجرت فرما لی، ہجرت کے بعد بھی بہت سے لوگ ایمان لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب وہ ایمان لے آئے تو کافروں نے ان پر بڑا ظلم کیا، مکے میں بے پناہ ظلم کیے، ان کی جائیدادوں پر مکمل قبضہ کر لیا، اور انہیں وہ ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے تھے، کہیں جانے بھی نہیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے کہ اسلام سے پلٹ جاؤ، یہ اسلام ہم تک ویسے نہیں آیا، بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں مسلمانوں نے۔ حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر جو ہے وہ نوجوان کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا تھا، باندھ کے وہ تپتی ریت پر جو ہے وہ کھینچتے تھے، بعض صحابہ کو جو ہے وہ گرم کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا تھا، حضرت خبیب وغیرہ، بے پناہ ظلم کیے گئے مسلمانوں پہ، تب جا کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، ایسے نہیں بڑی تکلیفوں کے بعد پہنچا ہے۔ تو جب بڑی تکلیفیں دی جا رہی تھیں انہیں اور ہجرت بھی نہیں کرنے دی جاتی تھی، تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اسی دعا کا ذکر ہے یہاں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، اے پروردگار ہمارے لیے کوئی حمایتی بھیج دے، اے اللہ تو ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا فرما دے، کوئی مددگار ہمارے لیے بنا دے، یہ دعا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور مسلمانوں سے کہا کہ تم جہاد کرو۔ تب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ مدینے میں تھے، آپ صلی اللہ، اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر جرار تیار کیا، بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ دی انہیں باضابطہ، وہ بہترین تیر انداز جو ہے رسول کریم، کیونکہ تیر اندازی کا زمانہ تھا، تیر انداز، بہترین تیر انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے صحابہ میں پیدا کیے، اور اس کے بعد میں 10,000 کا لشکر جرار لے کر آپ مکے کی جانب اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے امتیوں کو بچانے کے لیے اور اپنے صحابہ کو بچانے کے لیے، مسلمانوں پر ظلم و ستم جو لوگ ڈھا رہے تھے ان کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر جرار لے کر گئے اور مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔ ابھی 8 سال کا زمانہ گزرا تھا، بھئی 8 سال پہلے تو مکے سے نکالا گیا تھا اور بڑی تکلیفیں جھیلی تھی، لیکن 8 سال میں مسلمانوں نے اپنی حکمت عملی سے ایسی طاقت اکٹھا کی، پتہ چلا کہ طاقت اکٹھا کرنے میں کوئی بہت لمبا زمانہ نہیں لگتا، بھئی 8 ہی سال تو تھے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار اب تو غیروں کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اب تو 50 سال ان کی حکومت رہے گی، یہ سب سوچتے ہیں نا۔ صرف 8 سال، تعداد میں تو مسلمان کمی تھے کہ نا اس ٹائم بھی، ان کی غیروں کی تعداد کتنی زیادہ تھی، بے پناہ تھی، مسلمان بہت کم تھے، اس کے باوجود جب مسلمانوں نے ایک ارادہ بنا لیا، ایک آہنی ارادہ، ایک مضبوط ارادہ، ایک عزم مصمم جب انہوں نے بنا لیا کہ اب ہمیں طاقت بھی اکٹھا کرنی ہے اور اسلام کو غلبہ بھی پہنچانا ہے اور اسلام کی اشاعت بھی کرنی ہے، تو 8 سال کے اندر مسلمان ایسے مضبوط ہوئے اور ایسے تیر انداز پیدا کیے کہ کیا بتاؤں میں آپ کو، ہلا کے رکھ دیا کفار مکہ کو، اور ایسی فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، چاروں طرف سے پہلے تدبیریں اختیار کی، چونکہ اللہ فرماتا ہے ہوشیار رہو، یہ تو فرمایا ہوشیار رہو، مسلمان ایسے ہوشیار ہوئے، چاروں طرف سے مکے کا محاصرہ کیا پورے طریقے سے، کوئی بھی کدھر نکل نہ سکے، اور اس کے بعد میں فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے تو کسی کی ہمت نہ ہوئی، لوگ اور مطلب کوئی خاص طور سے جنگ نہیں ہوئی، اور آپ داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو بتاؤ آج تم مجھ سے کیسا گمان رکھتے ہو؟ صحابہ تو بڑے جذبات میں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیسا گمان رکھتے ہو آج تم مجھ سے؟ وہ لوگ ڈر رہے تھے آج تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، آج تو بڑے برے طریقے سے مارا جائے گا۔ حضرت سہل ایک صحابی ہیں، بعد میں اسلام لائے ہیں، وہ تو اپنے گھر میں بند ہو گئے تھے اور
انہیں لگتا تھا کہ آج تو مجھے چھوڑا نہیں جائے گا، میں نے بڑی تکلیف پہنچائی مسلمانوں کو۔ پھر لیکن نبی نے جب فرمایا کہ بتاؤ، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ تو کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے کرم کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، تم سب آزاد ہو۔ نبی نے فرمایا کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے اسے امان ہے۔ اس طریقے سے نبی نے اعلان فرمایا، لوگ ہتھیار ڈالتے رہے، کوئی ابو سفیان کے گھر میں، ابو سفیان کون ہے یہ؟ ابو سفیان یہ حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں۔ کون ہے یہ؟ حضرت امیر معاویہ کے والد۔ ابھی مکمل ابھی اسلام بھی نہیں لائے، لیکن نبی فرما رہے ہیں جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اس کا مطلب ان کی اہمیت سرکار کی نظر میں تھی، تبھی تو لوگ آج انہیں گالیاں بکتے ہیں، بہت سے لوگ یہ رافضی وغیرہ۔ نبی فرما رہے ہیں تو بتاؤ کتنی چاہت تھی نبی کو کہ ابو سفیان مسلمان بنے، کہہ رہے ہیں جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اور پھر حضرت ابو سفیان ایمان بھی لائے فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے دن، اور حضرت امیر معاویہ ایمان پہلے لے آئے تھے، لیکن اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے بھی اپنا اسلام ظاہر کیا۔ اس پر بے شمار دلائل موجود ہے، کبھی گفتگو کریں گے، جو لوگ ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ صحابی بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو پھر تو ایک ہی دن کے اندر، یعنی انہیں ایسا دیکھو مطلب موقع ہوتا ہے، کہیں نرمی دکھانے کا ہی موقع ہوتا ہے، جہاں لگے کہ آپ کو کہ مذہب کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو وہاں نرمی کی بھی ضرورت ہے۔ جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی، اور جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی۔ اسلام نے دونوں طریقے اپنائے ہیں، دیکھیے۔ تو یہاں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہاں اس نرمی کا فائدہ بہت زیادہ پہنچے گا، تو کسی کو قتل نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں اسلام، لوگ کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ تلوار کا مذہب ہے، مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ آج ہمارے سامنے کوئی ایسا آدمی آ جائے جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہو، ہمارے بھائی کو قتل کیا ہو، ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا ہو، اور آپ کو ایسے وقت میں طاقت حاصل ہو جائے، تو آپ سامنے والے کے ساتھ کیا کریں گے؟ کوئی ظلم چھوڑیں گے اس پر جو نہیں کریں گے؟ لیکن یہ نبی ہے، دیکھیے، یہ بات بتانی چاہیے، غیروں کو بھی بتانی چاہیے یہ کہ تم کہتے ہو ہمارے پیغمبر کے بارے میں بات کرتے ہو، اسلام کے بارے میں۔ ارے اسلام تو ایسا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کو اتنی تکلیفیں پہنچائی تھی مسلمانوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو، کہ ان کے گھروں کو اجاڑ دیا تھا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا تھا، ان کے اوپر تلواریں اٹھائی تھی، انہیں گھروں میں قید کر دیا تھا، 3 سال تک محاصرے میں رکھا جس اسلام کے پیغمبر کو۔ لیکن آج جب طاقت حاصل ہوئی ہے مسلمانوں کو، تو مسلمانوں نے کیسی نرمی دکھائی۔ آج تمہیں طاقت بتانا چاہیے کہ آج تمہیں طاقت حاصل ہو رہی ہے تو تم ظلم کر رہے ہو۔ ایک وقت وہ تھا جب مسلمانوں کو طاقت حاصل ہوئی تھی مکے میں، اور مکے کو فتح کیا تھا، اور مکمل 100% طاقت تھی، 70 یا 60% نہیں تھی وہاں۔ یہاں تو ابھی 100% نہیں ہے، وہاں 100% طاقت تھی مسلمانوں کے پاس۔ اس کے باوجود یہ بتانا چاہیے کہ نبی کی سیرت کا یہ پہلو دنیا کی ہر کتاب میں موجود ہے، اور صرف اسلامی کتابوں میں نہیں بلکہ دوسروں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ دوسروں کی جو انسائیکلوپیڈیا آف برناٹیکا ہے، جو انسائیکلوپیڈیا دنیا کی ایک بڑی کتاب مانی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ فتح مکہ کا واقعہ موجود ہے۔ اس میں بھی ملے گا نبی نے اس دن سب کو معاف کر دیا تھا۔ ہاں، اور جب معاف کیا تو اسلام لوگوں نے دیکھا تو 2000 لوگ ایک ہی دن میں مسلمان ہو گئے، 2000 لوگ ایک ہی دن میں مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں یہ چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ کہیں کسی بستی پر اگر مکمل طریقے سے اسے تباہ کیا جا رہا، مسلمانوں کو مکمل مارا جا رہا، مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان کے بچاؤ کے لیے جو حربہ استعمال کیا جا سکتا وہ حربہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہاں مکے کے مسلمانوں پہ پریشانیاں آئیں جو اسلام لائے تھے، تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچانے کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ اس آیت کریمہ میں جہاد کا حکم دیا۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے، پوری دنیا کی اسلامی مملکت ہوگی، مسلمان تو کیا کریں، عام مسلمان تو جا نہیں سکتے۔ فلسطین میں آج یہی تو ہو رہا ہے، وہاں کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو فلسطینیوں پر روا نہیں رکھا گیا۔ تو ایسے وقت میں اسلام کا پیغام یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ جہاد ایسی بستی کے لیے دوسرے مسلمانوں پر ان کی جانیں بچانے کے لیے فرض ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اسلام سے محبت نہیں ہے، یا یہ کہیے کہ دنیا داری اتنی آ گئی
جو اسلامی مملکت کے بادشاہان ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، جو ہے سربراہان ہیں ان کے اندر، کہ ان کے کان پر جو ہے جوں نہیں رینگتی۔ بھائی پبلک تو مجبور ہے، پبلک وہاں نہیں جا سکتی بغیر حکومت کی اجازت سے، لیکن مسلم حکومتیں بہت ہیں۔ یہ دنیا داری کی وجہ ہے، اور جب دنیا داری زیادہ ہوتی ہے تو اسلام کی محبت آٹومیٹک ذہنوں سے نکل جاتی ہے۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کا ذکر کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آخری آیت، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کی راہ میں جو ہے قتل و غارت گری کرتے ہیں، لڑتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو جہاد کرو، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو قتل کرو، جہاد کرو شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے اولیاء سے، شیطان کے ہم نواؤں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا حربہ بہت کمزور ہے۔ یہاں یہ بتایا کہ جب مسلمان، جب اسلام کا ماننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اچھی نیت کے ساتھ جب اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلتا ہے، تو پھر غیروں کی ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں۔ یعنی شیطان چاہے جتنا طاقتور ہو، اس کے سارے حربے جو ہیں وہ فیل ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیروں کی بہت بڑی طاقت، جو سمجھتی تھی کہ ہم 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں ختم کر دیں گے، وہ چھوٹا سا لشکر اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے، اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کی ساری تدبیریں فیل کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن اللہ نے چاہا تو ان کی ساری تدبیریں فیل ہوں گی اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکمل اسلام کی محبت میں جلائے، اور اسلام کی محبت میں ہم دنیا سے جائیں، جہاں جیسی ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔